نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. حضرات دی بکار، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، رات کا ایک حصہ بیت چکا ہے اور آپ علماء کرام کے پرجوش خطابات کو سن چکے ہیں. سچی بات یہ ہے، میں اپنے استاد محترم شیخ مدثر عصری حافظہ اللہ ان کے ساتھ کیے گئے وعدے کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. چند باتیں اپنا درد دل، اپنے جذبات، اپنے احساسات، ان کو حالات حاضرہ کے ساتھ جوڑتے ہوئے آپ احباب کے سامنے رکھتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا. ملک پاکستان جس کے حصول کا مقصد دین کا نفاذ، کتاب و سنت کی حکمرانی تھا، آج اس ملک کے اندر دین نافذ ہونا تو دور کی بات، چاروں اطراف سے دین کے اوپر حملے، کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ حملہ، کہیں پر آپ کی عزت و ناموس پہ حملہ، کہیں پر کائنات کے رب تعالی کی ذات کی تنقیص، کائنات کے رب کی گستاخیاں، کہیں پر حقوق نسواں، عورت کے حقوق کی آڑ میں اسلامی تعلیمات کا استہزاء، بات عورت کے حقوق کی، اور حملہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی کے اوپر تنقید، کہیں پر سوشل میڈیا کے اوپر الہاد کی دعوت. بات کہاں سے چلی تھی اور آج کہاں آن پہنچی ہے؟ بات چلی کہ ایسے قطعے عرضی کو حاصل کیا جائے جس پہ حکمرانی ہو تو کائنات کے رب کی ہو. اور آج عالم یہ ہے، اس ملک کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پر، بڑے بڑے منصبوں پر، جو کائنات کے رب کی ذات کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں. ملک کا ایک بڑا وزیر اس کے بارے میں بڑے
زبردست بڑی سکا خبر کہ ایک محفل کے اندر، ایک مجلس کے اندر، اس کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا کہاں آئے ہو، کتنے دنوں بعد نظر آئے ہو، کدھر موجود تھے؟ کہتا ہے میں عمرہ کے لیے بیت اللہ کے طواف کے لیے گیا تھا، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آج بھی وہ وزیر ہے، اس نے کہا کہ تم بھی اس پرانے گھر کے طواف کے لیے جاتے ہو؟ آج عالم یہ آن پہنچا ہے، کہیں پر فتنہ ہے انکار حدیث کا۔ اہل حدیثوں، تمہارا دعویٰ تھا کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کے صحیح معنوں میں اگر کوئی رکھوالے ہیں کائنات کے اوپر تو وہ اہل حدیث کی جماعت ہے۔ مجھے بتلاؤ آج تم کہاں پر سوئے ہوئے ہو؟ کائنات کے رب کا انکار بھی ہو رہا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار بھی ہو رہا ہے۔ آج معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اصحاب محمد کو گالیاں نکالی جاتی، اور چھپی بات نہیں، اب چوکوں میں، چرستوں میں، بازاروں میں بدبختوں نے صحابہ کی گستاخیاں بھی کی، اور جرت کا عالم یہ ہے کہ ان کے رہنما پریس کانفرنسوں کے اندر بیٹھ کر، اپنے نمائندہ اجتماعات میں بیٹھ کر فرعون کی بولی بولتے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں حکمرانوں ہٹ جاؤ ہمارے راستے سے، کل ہم اس ملک کے اوپر حکومت کرنے والے ہیں۔ اور ہمارا عالم اہل حدیث ہو، باتیں میں سخت باتیں کرنے جا رہا ہوں تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں، میں لاہور سے چل کر یہاں پہ پہنچا ہوں، میں نے تم سے کیا لینا ہے؟ کائنات کا رب شاہد ہے، یہ دنوں کے، یہ راتوں کے سفر، یہ راتوں کو جاگنا پھر دنوں کو سفر کرنا، اللہ کی قسم کائنات کے رب کے چہرے کے حصول کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں۔ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنی کاروبار زندگی کے اندر مصروف ہو، دعویٰ تمہارا یہ ہے کہ کائنات کا سب سے سچا مسلک ہے اہل حدیث، وہ اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث کے پاس ہے۔ سنیو، دعویٰ تمہارا یہ ہے، تم اہل السنہ سے تعلق رکھنے والے ہو، تم اصحاب محمد کی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہو، تم ائمہ محدثین کی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہو، اور غفلت کا عالم یہ ہے آج دین پہ نقب لگ رہی ہے، لیکن اہل حدیث کا بیٹا، اہل سنت کا بیٹا اپنے کاروبار میں مصروف ہے، اپنے بچوں کی شادیوں میں مصروف ہے، اپنی پڑھائی میں مصروف ہے، اپنی تجارت کے اندر مصروف ہے، اپنے گھر بنانے کے اندر مصروف ہے، اپنے بنگلوں کو سجانے کے اندر مصروف ہے، گاڑیاں خریدنے میں مصروف ہے، بینک بیلنس کو بڑھانے کے اندر مصروف ہے۔ بتلاؤ کل قیامت کے روز اصحاب محمد نے، کل قیامت کے روز اماں عائشہ نے، کل قیامت کے روز صدیق اکبر نے، کل قیامت کے روز کائنات کے امام نے تمہارے گریبان کو پکڑ لیا، تم زندہ تھے، تم جوان تھے، تمہیں رب نے جوانیاں دی تھی، تمہیں رب نے ہمتیں دی تھی، تمہیں رب نے وسائل دیے تھے، ہماری توہین ہوتی رہی، دین پہ ڈاکے ڈلتے رہے، دین پہ نقب پڑتی رہی۔ بتلاؤ تم نے کیا کیا تھا؟ بتلاؤ کیا جواب دو؟ کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ چھوڑ دو غفلت کی یہ چادریں، اتار دو غفلت کی چادریں۔ اللہ کی قسم میری آرزو یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، سب سے پہلے خود اور اہل حدیث کا ہر نوجوان وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ کی تصویر بن گئی۔ کائنات کے رب نے کہا لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں وہ اللہ رب العزت سے تجارت کرنے والے ہیں، اللہ سے سودا کرنے والے ہیں۔ کیسا آدمی ہوگا اللہ سے سودا کرنے والا ہے، اللہ سے تجارت کرنے والا ہے، اور کیا تجارت ہوگی اس کی؟
کیا اللہ رب العزت کو کچھ دے کر اس سے مال لینا چاہتا ہے؟ کچھ دے کر اللہ سے بنگلے حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اپنی اولاد کے لیے کوئی ملازمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ آج اسی لیے ان بے غیرت و بے حمیت حکمرانوں کو ووٹ دیتے ہو نا۔ لیکن کائنات کے رب نے قرآن مجید میں ایک ایسی جماعت کا تذکرہ کیا جو کائنات کے رب سے مطالبہ کیا وہ کسی مال کا نہیں کرتی، وہ کسی تجارت کا نہیں کرتی، وہ کسی بینک بیلنس کا نہیں کرتی، وہ گاڑیوں کا بنگلوں کا نہیں کرتی ہے۔ وہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اپنی جانیں پیش کرنے کے بدلے کائنات کے رب سے جنت کا سوال کرتی۔ آج اہل حدیث کے نوجوانوں، تمہیں بھی انہی لوگوں میں سے ہونے کی ضرورت ہے۔ کائنات کے امام کے دین پہ نقب لگے تو ہمارا اعلان یہ ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، آج کائنات کے امام کی ختم نبوت کے ڈاکوؤں اور چور دروازے فراہم کرنے والوں، کائنات کے امام نے کہا تھا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ کہا میرے بعد 30 جھوٹے دجال کذاب آئیں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں۔ اہل حدیثوں، تمہارا اعلان کیا ہونا چاہیے؟ سن لو صحابہ، میرے صحابہ سن لو، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں نبیوں کا حاتم ہوں۔ ہمارا اعلان یہ ہے کائنات کے امام کے بعد دعوی نبوت کرنے والا مسیلمہ کذاب ہو، اسود عنسی ہو، بہاءاللہ ہو، راشد الخلیفہ ہو، علی محمد باب ہو، علی جا محمد ہو، مرزا غلام احمد قادیانی ہو، سب پہ لعنتوں کی برکھا برس سکتی ہے، لیکن کائنات کے امام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور انشاءاللہ جب تک اہل حدیث کا فرزند زندہ رہے گا، ختم نبوت کا دفاع کرتا رہے گا، ختم نبوت کا دفاع انشاءاللہ ختم نبوت کا دفاع کرو گے، ختم نبوت کی جنگ لڑو گے، چوکوں میں، چرستوں میں، بازاروں میں ختم نبوت کے نعرے لگاؤ گے۔ اہل حدیثوں وعدہ کرو، اہل حدیثوں غفلت کو چھوڑ دو، غفلت کی چادر کو اتار دو۔ میری گفتگو اس کا مخاطب اولین طور پر اہل حدیث کی جماعت ہے، اور عموم اس میں تمام اہل السنہ ہے۔ چھوڑ دو غفلت کی چادر کو، اتار دو، وگرنہ وہ وقت قریب ہے جب بے دینی اس کا یہ سیلاب تمہارے گھروں کی دہلیز پہ دستک دینے والا ہے۔ اللہ کی قسم تم نہیں جانتے، ہم شہروں کے اندر رہتے ہیں اور یقین جانو پورے ملک کے اندر سفر کرتے ہیں، صرف شہروں کی یہ حالت نہیں ہے، دیہاتوں کے اندر بھی یہ باتیں پہنچ چکی ہیں۔ سوشل میڈیا کے فتنے نے عوام کو، اور پھر ہمارا علم یہ ہے ہم اپنے علماء کے پاس اپنے لوگوں کو علماء کے ساتھ جوڑتے نہیں ہیں، علماء کے پاس لے جاتے نہیں ہیں، علماء کے ساتھ ان کے تعلق کو استوار کرواتے نہیں ہیں، اور وہاں پہ انجینئر محمد علی مرزا چہلمی جیسا بدبخت اصحاب محمد کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم دعوت کو، تبلیغ کو، مشن کو پوری طرح سے تھام لیں۔ یقین مانو حالت یہ ہو چکی ہے، اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے گھرانے ان میں عالم یہ ہے کہ ان کے بچے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گستاخ رسول کی سزا سرطن سے جدا کے اوپر سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو معیشت کی چکی میں تو چلانا چاہا، ہم نے یہ تو چاہا ہمارا بیٹا بڑا تاجر بن جائے، اس کا فیوچر سیو ہو جائے۔ جناب یہ جو اس کا فیوچر ہچکولے نہ کھائے، ہماری طرح اس کو تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
لیکن ہم نے کبھی اپنے بچے کے بارے میں یہ خیال نہیں کیا ہے کہ کل قیامت کے روز کہیں کائنات کا رب اس کو جہنم کے حوالے نہ کر۔ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ یقین مانو، آج سن لو پھر بات، پوری کائنات کا کوئی حکمران ہے، پوری کائنات کا، پاکستان کی بات نہیں کرتے، پوری کائنات کا حکمران ہو اور دولت کے انبار ہو، گاڑیاں نہیں ہوائی جہازوں کا مالک ہو، سونے چاندی ہیرے جواہرات کا مالک ہو، اگر اس کے پاس ایمان کی دولت موجود نہیں ہے یا وہ کائنات کے رب کا غدار ہے، اللہ کی قسم، ایک کسی علاقے کا ایسا موچی، کسی علاقے میں کوئی ریڑی بان، حتیٰ کہ کوئی کسی علاقے کا سفید پوش فقیر، اگر اس کے سینے کے اندر ایمان کی دولت موجود ہے اور کائنات کے رب سے اور رسول سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، تو وہ پوری کائنات کا حکمران اس غریب فقیر کے جوتے کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس بنیاد کے اوپر اپنی اولادوں کی تربیت کرو، اس بنیاد کے اوپر اپنے اہل خانہ کی تربیت کرو۔ نہیں، بیٹا 4 پیسے کم لے آئے گا گوارا ہے، لیکن اصحاب محمد سے غداری گوارا نہیں، ان کے بارے میں کوئی ایک جملہ وہ بھی گوارا نہیں۔ آج بدبخت صحابہ کے بارے میں بولتا ہے، اور صحابہ کون ہیں؟ کائنات کے امام نے کہا تھا، فوالذی لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفس محمد بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما ادرک مد احدهم ولا نصیفہ۔ اللہ کی قسم، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اور میرے صحابہ کو برا بلا کہنے والوں، ان کو برا بلا مت کہو، میں تمہیں قسم کھا کے کہتا ہوں، پوری کائنات کے اندر میرے صحابہ کا مقام یہ ہے، لو ان احدکم، اگر تم میں سے بعد میں آنے والا کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی ہیرے جواہرات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کر دے، مد مقابل میرا ایک صحابی وہ کائنات کے رب کی راہ کے اندر ایک مٹھی یا آدھی مٹھی جو کو پیش کر دے، کائنات کے رب کیا وہ مٹھی، وہ جو احد پہاڑ کی بلندی سے زیادہ، احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی جواہرات ہیرے خرچ کرنے سے زیادہ افضل اور محبوب ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں محبوب ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کے رب کے آگے، کائنات کے رب کے فرمان کے اوپر اپنی گردنوں کو جھکایا، کائنات کے امام کی خاطر، کائنات کے رب کے دین کی خاطر، کائنات کے امام کے دائیں بھی لڑے، بائیں بھی لڑے، آگے بھی لڑے، پیچھے بھی لڑے، دین کا دفاع کرتے رہے، گردنیں کٹاتے رہے، اپنا سب کچھ پیش کر دیا، مال پیش کر دیا، اولادیں پیش کر دی، سب کچھ پیش کر دیا۔ اگر اپنے لیے بچایا تو کائنات کے امام کی محبت کو بچایا، کائنات کے رب کی محبت کو بچایا۔ وہ جس وقت کائنات کے امام نے کہا تھا آج اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، تو عمر آیا تھا اپنے گھر کا آدھا مال لے کر۔ سوچ ذہن میں یہ گردش کر رہی ہے، عمر آج کائنات کے امام کی آواز کے اوپر لبیک کہنے کا جو حق تو ادا کرنے جا رہا ہے شاید ہی کوئی دوسرا ہو، لیکن صحابہ کی عظمت پہ قربان جاؤں، صحابہ کی دین کے لیے لگن، دین کے لیے قربانی پیش کرنے پہ قربان جاؤں، اور صدیق تیری عظمت پہ قربان جاؤں۔ صدیق آیا کائنات کے امام کی بارگاہ کے اندر، اپنے سارے گھر کا مال پیش کر دیا، جھاڑو اپنے گھر کی دیوار کے اوپر ہاتھ مار کے بھی دیکھتا ہے۔ پوچھا صدیق کیا دیکھتے ہو؟ کہا دیکھتا یہ ہوں یہاں پر ایک سوئی کو پرویا تھا، کائنات کے امام نے آج مال کو طلب کیا ہے، وہ سوئی بھی ابو بکر کے گھر میں نہیں رہنی چاہیے۔ ابو بکر نے مال سارا پیش کر دیا، اللہ کے نبی نے اللہ کے
کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا ابو بکر گھر کے اندر کائنات کے رب کی، کائنات کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہے۔ جس گھر کے اندر کائنات کے رب کی، کائنات کے امام کی محبت موجود ہو، اس گھر میں کمی موجود ہو سکتی ہے نہیں۔ پھر ایسے صحابہ، ان کا دفاع کرنا ہمارے پہ قرض ہے کہ نہیں ہے؟ ہم پہ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ پھر سن لو، گلیوں میں، بازاروں میں، کوچوں میں، بیابانوں میں، گلی گلی اور نگر نگر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عظمت کو بیان کر کے چھوڑیں گے، اور اصحاب محمد کی عظمت کے جھنڈوں کو پاکستان کی فضاؤں میں گاڑ کر چھوڑیں گے۔ صحابہ، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اہل سنت کے عقیدے کا حصہ ہے۔ امام طحاوی نے عقیدہ طحاویہ کے اندر اس عبارت کو نقل کیا ہے، کہا وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّعُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ۔ کہا اور ہم نبی کے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، ان کی محبت میں افراط و تفریط کے قائل نہیں، مرزا جیلمی کی طرح یہ نہیں کہتے اس سے زیادہ کرتے ہیں، اس سے کم کرتے ہیں، اس میں یہ مسئلہ تھا، اس میں وہ مسئلہ تھا، اور ان میں سے کسی ایک پر بھی تبرہ نہیں کرتے ہیں، اور بغض رکھتے ہیں ہر اس شخص سے، وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، اور صرف اسی سے بغض نہیں رکھتے جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور ہر اس شخص سے بھی بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کا ذکر خیر کے علاوہ کرتا ہے، جو چونکہ چنانچہ صحابہ کے بارے میں کرتا ہے، اس سے بھی بغض رکھنا اہل سنت کے عقیدہ میں سے۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم کائنات کے امام کے صحابہ کا ذکر خیر کے علاوہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ آگے کیا کہا؟ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ سے محبت دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، احسان بھی ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ سے بغض کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے، اور سرکشی۔ انشاءاللہ صحابہ کی محبت کے چراغ کو جلانے کے لیے تیار ہو؟ صحابہ کی محبت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ صحابہ کے بارے میں غلط زبان استعمال کرنے والے کی زبان کو روکنے کے لیے تیار ہو؟ صحابہ کی عظمت کو گلی گلی، کوچے کوچے، نگر نگر بیان کرنے کے لیے تیار ہو؟ کائنات کے امام کی ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو؟ کائنات کے امام کی حرمت کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو؟ دین کے ہر دشمن، ہر باغی، دین کے ہر عدو سے لڑنے اور ٹکرانے کے لیے تیار ہو؟ ائمہ دین کی تاریخ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، انہوں نے نبی کی ایک ایک سنت کی خاطر، دین کے ایک ایک جز کی خاطر اپنی پشتوں کے اوپر کوڑوں کو سہنا گوارا کر لیا۔ جیلوں کو آباد کرنے والے اہل حدیث کے سر خیل جیلوں کو آباد کرتے رہے۔ آج ہم بھی ہیں، ہمارے سے اسلام نے ہم نے اسلام کو کیا دیا ہے، اور وہ لوگ بھی تھے جو گدھے کی پشت پہ بیٹھنا گوارا کر لیا کرتے تھے۔
اپنے چہروں کو کالا کروانا گوارا کر لیا کرتے تھے، جوتے کے ہاروں کو اپنے گلوں میں ٹانگنا گوارا کر لیا کرتے تھے، پھر بھی اعلان کر کے کہا کرتے تھے من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے، میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ لوگوں، آج ہمیں بھی آئمہ دین کی طرح قربانیاں پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ۔ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، اہل حدیث کا جوان اٹھے گا اور پاکستان کی فضاؤں میں پرچم اسلام کو لہرا کر چھوڑے گا انشاءاللہ۔ تیار ہو؟ تیار ہو؟ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔